دبئی پر اللہ کا عذاب آنا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے ہندوؤں کے مندر کا سرکاری سطح پر افتتاح کروایا۔ طوفان سے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے، مندر کے پنڈت کو ایک خواب آیا۔ پنڈت نے کہا کہ میں نے ایک سپنا دیکھا کہ میں مندر کے احاطے پہ کھڑا ہوں اور ایک دم مندر میں پانی بھرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی اور متحدہ عرب امارات میں خطرناک طوفان آنے سے پہلے اور مندر گرنے سے پہلے، بھگوان کی مورتیاں پانی میں ڈوبنے سے پہلے کون سے معجزات ہوئے؟ دبئی اور متحدہ عرب امارات میں یہ تباہی کیوں ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں دیکھ کر آپ ہی دنگ رہ جائیں گے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم دبئی اور عرب امارات میں ہونے والی حالیہ تباہی کے ایسے اسباب بتانے والے ہیں کہ جن کو سن کر آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، جس کو سن کر آپ خود پر فخر محسوس کریں گے کہ اللہ پاک نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ طوفانی بارشوں نے پورے عرب میں تباہی مچا رکھی ہے۔ آپ نے یہ تباہی کے مناظر سوشل میڈیا پر دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ ان طوفانی بارشوں کو لے کر لوگوں کے مختلف بیانات اور تبصرات سامنے آئے۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ کسی نے اس کو فلسطین کے مرتے لوگوں اور بچوں کی بد دعا کہا، اور کسی نے اسرائیل کا ساتھ دینے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دیا، اور کسی نے اس کو قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرنے یعنی کلاؤڈ سیٹنگ کا باعث کہا۔ حتیٰ کہ دوستو عرب کی حکومتی سطح پر بھی اب آ کر یہ بات کی جانے لگی ہے کہ ہم تو صرف تجربہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ عرب پر اللہ کا عذاب آنا تب سے شروع ہوا جب سے انہوں نے ہندوؤں کے مندر کا سرکاری سطح پر افتتاح کروایا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں باتیں ہی درست ثابت ہو سکتی ہیں، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کچھ نشانات اور علامات بھی معجزات کی صورت میں نظر آئے، جن کو منظر عام پر آنے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ کتنا جدید ملک ہے! اگر تباہی کے مناظر کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آ گیا تو ہم دنیا سے اتنا بھیانک شیطانی چہرہ کیسے چھپائیں گے؟ لیکن دوستو ہم جو آپ کو حقائق بتانے والے ہیں وہ جان کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، کیونکہ شاید ہی کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے اس مندر کے پنڈت نے کیا ایسا معجزہ یا ایسی نشانی دیکھ لی کہ اس نے باقاعدہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ سب کچھ اس نے دبئی کے ایک نیوز چینل کو بھی بتایا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ مگر اس ویڈیو کو چینل سے نشر کرنے سے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر لگانے سے حکومت نے سختی سے منع کر دیا۔ کیوں؟ یہ بھی آگے چل کر دوستو آپ کو بتاؤں گی، مگر یہ سب جاننے اور سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو اس سال کی 14 فروری کو دبئی میں بہت بڑے مندر کا افتتاح بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے کروایا گیا۔ بھارت سے تعلقات بڑھانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے عربی شیخ اس پوجا میں بذات خود شریک ہوئے۔ باقاعدہ ہندوؤں کی عبادت کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے اور گنگا جل کو وہاں کے پانی میں ملا دیا گیا۔ اس افتتاح کے فوری بعد دبئی میں شدید بارش اور پتھروں کے سائز کے اولے پڑنے سے کافی تباہی ہوئی، اور پھر حالیہ شدید بارش نے پچھلے 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ پورا متحدہ عرب امارات پانی میں ڈوبا ہوا دکھائی دینے لگا۔ جو حالات دوستو آپ نے سوشل میڈیا کی ویڈیوز میں دیکھے ہیں، یقین جانیے متحدہ عرب امارات کے موجودہ حالات اس سے بھی بدتر ہیں، جنہیں میڈیا پر آنے نہیں دیا گیا اور ایسا ظاہر کیا گیا کہ ہم تو صورتحال سنبھال لی ہے اور یہ تو بس موسم کے بدلاؤ اور کلاؤڈ سیٹنگ کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ جبکہ دوستو مان لیتے ہیں کہ دبئی ایسے تجربات کرتا تو آ رہا ہے، مگر کلاؤڈ سیٹنگ سے اس قدر بارش برسانا ناممکن ہے، اور متحدہ عرب امارات اتنا بھی بے وقوف نہیں کہ نکاس آب کا نظام انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں تھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس قدر بارش کلاؤڈ سیٹنگ برسات دے یہ ممکن نہیں، یعنی یہ بات تو بنائی جا رہی ہے تاکہ عذاب کی بات سے بچا جائے، چھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوستو اس بات پر کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
وارننگ ہے اور عذاب الہی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی گئی ہے۔ اسی مندر کے ایک پنڈت کی زبانی جو اس مندر میں پنڈت کے فرائض انجام دیتے آ رہے تھے، وہ خود نجی چینل کو بتاتے ہیں کہ طوفان کے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے۔ رات کو میں سو رہا تھا تو میں نے ایک سپنا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں مندر کے احاطے میں کھڑا ہوں اور ایک دم مندر پانی سے بھرنے لگا۔ اتنا پانی آ گیا کہ میں خود گردن تک ڈوب چکا تھا اور پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مدد کے لیے پکار رہا ہوں، مگر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یکدم سارا ماحول سبز روشنی سے بھر گیا اور اس میں مجھے وہاں پانی پر چلتے آتے 4 نورانی بزرگ دکھائی دیے، جنہوں نے آتے ہی مجھے ڈانٹ کر بولا کہ یہاں سے اپنے بت اٹھاؤ اور چلے جاؤ، یہ شرک سے پاک سرزمین ہے، یہاں بت پرستی کی اجازت نہیں، جا ورنہ اپنے انہی پتھر کے مجسموں سمیت تجھے پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیز آسمان پر بجلی چمکی، اتنی تیز سے جیسے میرے اوپر ہی گر جائے گی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا بیٹھا، پسینے سے شرابور، سانس پھولا ہوا تھا، ایسا تھا کہ جیسے یہ خواب نہیں، میں نے سچ میں یہ سب دیکھا ہے۔ دن نکلتے ہی میں نے دماغ کو جھٹکا، خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پر کچھ ہی دیر میں شدید طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش برسنے لگی، ہر شے تنکوں کی طرح بکھرنے لگی۔ مندر اتنی اونچائی پر بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی ساری جگہ پانی بھر گیا ہے، یہاں تک کہ کچھ بھگوان کی مورتیاں پانی میں بہہ گئیں، اور پھر جاگتی آنکھوں سے میں نے وہی سبز روشنی دیکھی جس نے سارے ماحول کو سبز کر دیا تھا۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں چونک گیا کہ وہ خواب نہیں تھا بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے۔ میں نے جب حکومتی سطح پر یہ بات کی کہ یہاں سے مندر ختم کر دیا جائے، مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا ہے، تو میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی وارننگ ہے۔ تو مجھے دھمکایا گیا کہ جھوٹ مت بولو اور اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند رکھنا، یہ بات کسی صورت دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، ورنہ پورے خاندان سمیت تمہارا کہیں نام و نشان نہیں نظر آئے گا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ رفو چکر ہو جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ پنڈت نے کہا کہ مگر میں یہ سب بنا ڈرے سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتوں کا صفایا کیا تھا، اور آج کے مسلمان آج خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو واپس لا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ پچھلی قوموں کے عذاب یاد کر لو کہ جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا گیا اور عبرت بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ معجزہ جو مندر کے پنڈت نے خود اپنی زبانی بتایا، اور اسی نشانی کے بارے میں بھی بتایا کہ پیارے دوستو، وہ سبز رنگ کی روشنی سب نے دیکھی ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آسمان پر باقاعدہ بجلی کڑک رہی تھی، اور پھر آسمانی بجلی سے آسمان پر فلسطین کا جھنڈا بنتے بھی سب نے اپنی آنکھوں سے ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے کیا تعلقات ہیں، یہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہوا، اور یہ واحد ملک ہے جو خفیہ طور پر ضروری سامان سے اسرائیل کو بھجواتا رہا ہے تاکہ اسرائیل بے سہارا فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم کرے۔ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے جہاز اسرائیل آتے جاتے ہیں، اور اس کے ایئرپورٹ پر بھی اسرائیل کے جہازوں کے لیے پابندی نہیں ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے عرب میں ایسے کام شروع ہو چکے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ کے غصے اور عذاب کو دعوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور عرب میں فحاشی ہونے لگی، شراب کھلے عام مل رہی ہے، سینما گھر بن چکے ہیں، دوسرے مذہب کی شیطانی رسومات کو بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے خلاف اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف بھارت کو بھی خوش کیا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت میں مسجد شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں، اور عرب کے مسلمان بھارت کو اپنی جگہ فراہم کر کے اربوں ڈالرز کی لاگت کا مندر بنا کر مورتیوں کے آگے سجن گا رہے ہیں،
افسوس اور شرم کا مقام ہے۔ قدرتی آفات جب ایسے آئیں گی اپنے ساتھ تباہی لائیں گی تو حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کی وارننگ ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔